الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 27ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑی رحمت فرمائی اور پھر آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ رحمت کیا تھی؟ قرآن کا دیا جانا۔ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر قرآن پڑھا۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو یہ قرآن ان کی عقل کو تیز کرتا رہتا ہے، انہیں حکمت عطا کرتا ہے، انہیں بہتر طور پر سوچنا سکھاتا ہے، بہتر فیصلے کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے مستحق ہم اسی وقت ہوں گے، اس سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکیں گے جب ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم 27ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے جانے والو، یعنی اے فرشتو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، یعنی تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ یعنی کوئی لگتا ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں، تو یہ فکر مند ہوئے کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ پھر جب پتا چلا کہ وہ تو فرشتے ہیں تو ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بولے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام کی بستی صدوم تھی، تو وہ قریب کی ایک اور بستی میں تھے جس کی طرف اب فرشتوں کو یہاں سے آگے جانا تھا۔ کیوں جا رہے تھے وہاں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، یعنی مخصوص علامتوں کے ساتھ، ہر ایک کا نمبر، جس کو جو پتھر لگنا ہے اسی کو جا کے لگے گا۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور وہ گھر لوط علیہ السلام ہی کا تھا۔ یہاں پر مومن اور مسلم دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو حدیث جبریل کے مطابق اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح مسلم وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض کو بجا لائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو گویا ایمان کے بعد اسلام اس کی عملی شکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا اور فرمایا کہ لوط علیہ السلام یا آپ کی آل یا آپ کے گھر والوں کے سوا کوئی مسلمان مومن نہیں تھا، اور ان میں بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ حقیقی معنوں میں مومن نہ تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، یعنی آج بھی جو لوگ اس عذاب سے ڈرتے ہوں ان کے لیے نشانی دنیا میں موجود ہے، ڈیڈ سی کی شکل میں، جو اس قوم کی تباہی کے آثار آج بھی پیش کر رہا ہے۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے ایک کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پہ اکڑ گیا،
بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایکیوز کرنے لگا۔ آخر کار ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور ملامت زدہ ہو کر رہ گیا وہ، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا لیکن اس کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی۔ ہوا تو خوشخبری لاتی ہے، بارش لاتی ہے، رزق لاتی ہے، لیکن ان کے لیے ہوا عذاب کا سبب بنی۔ وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، پرانا کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ بدھ کی شام کو یہ ہوا چلی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو اس نے پٹخا کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کے قد بہت لمبے تھے لیکن ایک ایک زمین پر پٹخا پڑا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں کسی بڑی تباہی کے بعد۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ جس چیز سے گزری اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، یعنی 3 دن تک اپنی بستیوں میں، اب آخری بار ہے تمہیں مہلت دی جانے کی۔ مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم کی سرتابی کی، مان کر نہ دیے۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا، پھر ان میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، نہیں اس عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ کسی عذاب لانے والے سے بدلہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح گزری، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ سب فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ یعنی ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے یہ اس کے اجزاء اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کی طرف پھیلا دیا اور اس میں مسلسل وسعت ہو رہی ہے، جیسا کہ جدید تحقیقات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اینڈ لیس ہے وہ، اسے کسی خاص پیمانے کے اندر ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے کہ کس طرح ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم تھکے نہیں اس کو بنا کر۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، نر مادہ یا مقابل کی شکل میں، جیسے روشنی اور اندھیرا، میٹھا کڑوا، دن رات، نیگیٹو پازیٹو، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جوڑے ہیں۔ اکیلی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بس ایک اکیلا ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے کوئی سبق لو۔ ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی اتنی عظمتوں والا رب، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنی طرف بلائے یا اس کی عبادت کا وقت آئے یا اس کی طرف سے کسی کام کی پکار آئے اور پھر تم سستی سے بیٹھے رہ جاؤ اور تم آگے نہ بڑھو، بلکہ اس کے برعکس ففروا الی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ ہر پیغمبر پر ایسے الزامات لگتے رہے۔ اگر آپ کو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ یعنی ہزاروں سال کا فاصلہ تھا قوموں کے بیچ میں، لیکن نفسیات سب کی ایک ہی تھی، کیونکہ سب کو بہکانے والا بھی ایک ہی تھا، شیطان۔ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے،
آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جب وہ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات سنتا ہے، آپ کی کوئی نصیحت سنتا ہے، تو اس کے دل کا عجب حال ہوتا ہے. وہ ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پہلے والے حال پہ نہیں رہتا. اس لیے اچھی بات سناتے رہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی مجھے پہچانیں، مجھ پر ایمان لائیں، میرے آگے جھکیں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں اور میرے ہی بن کر رہیں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنے میں انسان کا بھلا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی طرف جانے میں اپنی ہی جان پر ظلم ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اس حق میں کمی کرتے ہیں، ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. قسم ہے طور کی. طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جس سے طور سینا بھی کہا جاتا ہے. وہ کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب جیسے تورات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب عطا کی تھی لکھی ہوئی. فی رق منشور، اس کے علاوہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا دیا گیا جو کہ ایک رقیق جلد میں لکھا ہوا تھا. یعنی صحابہ کرام کے پاس پراپر کاغذ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، یعنی خانہ کعبہ، یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کے اوپر جو اسی طرح کا ایک گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، وہ گھر ہر وقت آباد ہے. والسقف المرفوع، اور یہ اونچی چھت. والبحر المسجور، اور موج زن سمندر، سمندر کی آتی جاتی لہریں، ابھرتی لہریں، یہ سب گواہ ہیں، یہ سب پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کیا کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بھی یہی بات فرمائی، تورات میں، قرآن میں، اور خانہ کعبہ یا جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں بھیجے گئے، اور پھر یہ بلند چھت آسمان کی، اور اس پر جو بادل ہم دیکھتے ہیں، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں جا کر تو اس کے اندر سے جو کرنٹ اٹھتے دیکھتے ہیں اور جو لہریں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور ان سب چیزوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اے بندے تو اپنے رب سے ڈر، اپنے رب کو پہچان اور اس کی طرف پلٹ آ، ورنہ تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا. یوم تمور السماء مورا، وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ اس دن جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی آسمان جیسی اونچی چھت اپنی جگہ قائم نہ رہے گی. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. فویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں. حالانکہ دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرنے سے منع کیا گیا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. کوئی شخص ایک آیت نکال کر تنازع کرتا تھا تو کوئی دوسرا شخص دوسری آیت نکال کر.
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لائے، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم اسی لیے بھیجے گئے ہو یا اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی قرآن ہی کی بعض آیتوں کو بعض کے مقابلے میں لا کر اور آپس میں اختلاف کر کے اور پھر اس اختلاف کو مخالفت تک لے جا کر اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر کے حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جائے، تو اس سے پرہیز کرنا۔ دین بہت سمپل چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں انسان کو صرف مان لینا چاہیے اور ماننے کی نیت ہونی چاہیے۔ بہت حجتیں اور بحثیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ماننا نہیں چاہتے تاکہ کسی طرح اس حکم سے نکل جائیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ کے کلام کو جادو کہتے، تو یہ یہی کی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت بھلا کوئی کہے ان کو جادو؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سب سے بڑی مہربانی ہوگی رب کی اپنے متقی بندوں پر۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے جذبات کا خیال کریں گے۔ کیونکہ انسان جب کوئی زندگی میں خوشی پاتا ہے تو فوراً اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ مثلا ایک ماں اگر خود کچھ کھانے لگتی ہے فوراً سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے ان فطری جذبات کا وہاں بھی خیال رکھیں گے۔ اگر اولاد مومن ہوئی تو وہ ماں باپ کے ساتھ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کی سبب کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے۔ اگر ان کے درجے بلند ہوئے تو ماں باپ کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اگر ماں باپ کے بلند ہیں تو اولاد کو بلند درجوں پہ لے آیا جائے گا، بڑے درجے والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے، یعنی ہر شخص اپنے آپ کو جب ہی چھڑا سکتا ہے جب کچھ کر کے لے جائے، عمل کر کے لائے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے، یعنی انسان چاہے گا اور وہ چیز اس کے سامنے ہاتھ میں آ جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، یعنی کوئی تکلف نہیں ہوگا اور کوئی کسی سے شرم نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ فریلی انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری، یعنی شراب پی کے ان کا دماغ بہکے گا نہیں۔ اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ آپ کسی بہترین سے بہترین ریسٹورانٹ میں بھی جائیں تو بعض اوقات آپ کو فوڈ کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ بیرے کو بلاتے رہ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کھانے کا سارا مزہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن وہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی، جو جس کا خدمت گار ہوگا اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا خدمت گار ہوگا، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، یعنی کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے ان کو۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، دنیا کی پچھلی کہانیاں باتیں کریں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں پہلے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی دنیا میں انسان باہر جو بھی بن کے نکل کے دکھائے لیکن اس کی اصل حقیقت اس کے گھر والوں کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ تو اصل کامیاب وہ ہے جو گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے سچی بات کرے، اللہ سے ڈرے اور محتاط زندگی بسر کرے، یعنی جہاں اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں وہاں بھی وہ اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے،
یعنی انہیں اپنی دعائیں بھی یاد آ جائیں گی. تو ہمیں بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. واقعی وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے جائیے. اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون، یعنی ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حق بات بتانا نہ چھوڑیے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت بدلتا ہے اور یہ سب سلسلہ ختم ہو. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے یہ سارے بہانے کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی سوچے تو صحیح، غور تو کریں، خود سے خود کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ بھلا آپ کچھ کہیے کہ خود سے کوئی چیز بن جائے تو بن جائے گی بغیر بنائے، تو کیسے انسان خود سے خود بن گیا؟ یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا. یعنی اگر یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کیا یا کوئی ہے نہیں رب یا معبود یا خالق مالک مدبر پلانر، تو پھر کون؟ کیا تم؟ ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، اصل رب کو پہچانتے نہیں. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ اس کام پر ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں کہ انہیں مشکل پڑ گئی ہے کہ بہت کچھ دینا پڑتا ہے آپ کو، اس لیے یہ آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی انہوں نے اپنا کوئی الگ دین بنا رکھا ہے کہ اس کا بھی سورس غیب ہے. کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کا کوئی اور منصوبہ ہے، سازش ہے، کوئی اور پلان ہے؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو انہی کو نقصان دے گا. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کس کی کرتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کی ضرورت تو ہر انسان کے اندر ہے اور ہر انسان اس کے بغیر اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ٹکڑا گر جائے تو پھر ہم مان جائیں گے. فرمایا مشکل نہیں اللہ کے لیے گرانا، لیکن اس کو دیکھ کے بھی یہ کوئی بہانہ کر لیں گے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یعنی دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں. آپ جب اٹھیں تو اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی کسی مجلس سے اٹھیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور قیام کریں، جسے نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی تسبیح اور ذکر صرف دن کے لیے نہیں، رات کے وقت بھی. یعنی مغرب عشاء کی نمازیں بھی رات میں آتی ہیں، تلاوت قرآن بھی، اللہ کا ذکر بھی. اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی رات کے آخری حصے میں جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور صبح کی روشنی شروع ہو جاتی ہے، گویا ہر وقت میں اللہ کا ذکر جاری رہے. سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا. سورۃ النجم پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں سنایا تھا. تو جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ وہ نہیں جھکا، اس نے تھوڑی سی مٹی نیچے سے اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگا لی.
تو یہ ایک تکبر کی علامت تھی. فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. بظاہر ایک تارے کی بات کی گئی ہے اور اس کا ڈوبنا جو کہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہوتا، ستارے ان گنت ہیں. انسان اپنی ساری زندگی صرف گنتا چلا جائے کہ ستارے کتنے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور ستاروں کی تعداد ختم نہ ہو. اور ستارے، سیارے اور یہ جو گیلیکسیز ہیں، ان کا یہ پورا سسٹم اتنا مستحکم ہے، اتنا محکم ہے، اتنا پکا ہے، اتنا بغیر خطا کے ہے کہ اس میں چھوٹی سی مسٹیک بھی واقع نہیں ہوتی. تو جب یہ غروب ہوتے ہیں، یعنی نظر آتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں اور مسلسل ایک سفر طے کر رہے ہیں، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو جس نے یہ سارا نظام بنایا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اگر تمہاری آنکھیں ستاروں کے اس نظام کو بے خطا دیکھتی ہیں تو آخر اس قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں تمہیں اطمینان، اعتماد، ایمان کیوں نہیں؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا دوست نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں. اگر انہوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے دماغ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، ان کی عقل میں کچھ فطور نہیں آیا. یہ سب کچھ ان کو اسی رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس نے ستاروں کو بنایا اور ان کے غروب اور طلوع کا ایک نظام قائم کیا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی کہتے ہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہنسی مزاح میں بھی میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی ہی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں. علمہ شدید القوا، زبردست قوت والے نے ان کو تعلیم دی ہے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جن کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. ذو مرۃ فاستوی، جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی بالکل درست صحیح اصل حالت میں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالائی افق پر تھا، یعنی آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو جیسے سورج طلوع ہونے میں جب وہ طلوع ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ثم دنا فتدلى، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی، یعنی جو اللہ نے دے کر بھیجا. یہاں پورا سسٹم بتا دیا گیا کہ کس طرح اللہ نے جبریل کو بھیجا. یعنی جب ستارہ غروب ہوتا نا تو رات ختم ہو جاتی، ایک نئی صبح چڑھتی. جب ایک نئی صبح طلوع ہوئی تو سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا بھی تمہاری قوم کے لیے ایک نئے سورج کا طلوع ہونا تھا. سراج منیرہ بھی ہیں آپ. اور پھر کس طرح وہ سورج طلوع ہوا، کیسے جبریل علیہ السلام آئے، کیسے ان کو وحی دی گئی اور کیسے یہ سارا کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کچھ من گھڑت بات نہیں ہے یا کوئی ایسی ادھر ادھر کی جوڑ کے کہانی نہیں بیان ہو رہی. یہ پورا ایک سسٹم ہے، جیسے ستاروں کا ہے ایسے ہی وحی کا بھی ہے اور یہ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہی بتایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی تم کس طرح اسے جھٹلاتے ہو؟ اس نے تو آج تک کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو اس معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ایک اور مرتبہ اس نے اسے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ جو چیزیں زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے لے لی جاتی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس یغشی السدرۃ ما یغشی سے مراد سونے کے پروانے ہیں۔ نگاہ نہ چندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ تعالیٰ نے اسراء کروائی، جس کا ذکر 15ویں پارے میں آتا ہے، تو اس کے بعد معراج کروائی گئی، جس کی تفصیلات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں اور تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں کہ جن پر جھوٹ کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ مل کے کوئی اکٹھے ہو کر اتنے لوگ ایک غلط بات بیان کریں۔ یعنی اتنی زبردست روایات ہیں اس سلسلے میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں دیکھی تھیں ان سب کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں بنا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک باقاعدہ طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں، کچھ جبریل کو بھیج کر اور کچھ ان کو اوپر لے جا کر نشانیاں دکھا کر۔ پھر ان کے بتوں پر تنقید ہے، دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا اور وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی محبود یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی چاہت سے آگے اپنی چاہت رکھے۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا انہیں کوئی علم بھی نہیں، یہ محض ان کے خیالات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے ساتھ بہت وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کا فوکس کچھ اور ہے، اس کی توجہ اور دلچسپی کچھ اور ہے۔ لہٰذا ان کو چھوڑ کر ان پر توجہ دیجئے جو واقعی سننا چاہتے ہیں، اور وہ کون تھے؟ جو معاشرے کے کمزور طبقات کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کا سورس آف نالج بس صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی ان کے سامنے ہے اور اسی میں یہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یہ بات تیرے رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی کسی انسان کا دعویٰ کافی نہیں کہ مثلا کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں تو اسے مان لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ واقعی کون سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو بخشش کی طرف پکارتے ہیں کہ اے دن کے خطا کار تو رات کو لوٹا، اور اے رات کو غلطیاں کرنے والے تو دن کو پلٹا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندے کی موت کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔
وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس وقت تمہارے جسم کے یہ اعضاء مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا یہ مادی جسم جو ہے، اس کی گروتھ کا انحصار کس پر ہے؟ فوڈ پر۔ فوڈ کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس زمین ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جانور ہیں، تو وہ جانور کہاں سے بنے؟ وہ بھی گھاس وغیرہ کھا کے جو زمین سے اگتی، اسی سے ان کے جسم بڑھتے ہیں اور وہ دودھ وغیرہ اور باقی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا، یعنی اس کے علم کی وسعت کو جانو اور اس کی گہرائی کو سمجھو کہ وہ کہاں 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 تک جانتا ہے۔ تم تو اس وقت اس شکل میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، وہ تو تمہاری اس اصلیت سے واقف ہے جب ابھی تم زمین میں مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ نے تم کو پودوں کی طرح وہاں سے اگایا ایک طرح سے، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، یعنی سیکنڈ سٹیج بھی جانتا ہے۔ پہلی سٹیج مٹی میں تھی، دوسری ماں کے پیٹ میں تھی۔ پھر اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یعنی ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، اپنی نیکی کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی نیکی کا کوئی غرور اور تکبر نہ ہو کسی بھی طریقے پر۔ زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی تم میں سے نیکی کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی ایسے نام بھی مت رکھو جن سے نیکی کی یا ایسی بو آئے کہ جیسے کوئی تکبر پایا جاتا ہو یا کوئی بڑائی کا اظہار ہو۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، یعنی تھوڑا ادھر آیا لیکن پھر مڑ گیا اور تھوڑا سا دے کے رک گیا۔ کچھ لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں، جب ان کے وہ مفادات پورے نہیں ہوتے تو وہ دین سے بھی پھر جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت انہوں نے جو کوشش جد و جہد کی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا تھا ان صحیفوں میں؟ اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا خود ہی بھگتنا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو وہ اسی پر لوٹے گا۔ کوئی انسان جو اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، یا پھر کوئی انسان جو اپنے کسی بھی طرح سے کوئی کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لین دین کوئی معاملہ بھی کرتا ہے، وہ سارے کے سارے خود اسی کے حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے انسان جب بھی کچھ کرے تو یہ نہ سوچے کسی اور پر احسان کرے، وہ سمجھے وہ اپنے لیے کچھ کما رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں نے مجھے اکسایا اور فلاں نے بہکایا اور فلاں ذمہ دار ہے۔ کوئی اور ذمہ دار ہے یا نہیں، لیکن کرنے والا خود ذمہ دار ضرور ہے، اور قیامت کے دن اسے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، یعنی ہر انسان کی کوشش اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ کوششیں کی اس نے گم ہوگی۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا کیا کرایہ ضائع ہو جاتا ہے، یا اسے کوئی اور انسان نہیں دیکھتا، اس کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، کوئی اس کی تعریف نہیں ہوتی، تو انسان اس سے بڑا بددل ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میرا رب ہر کوشش دیکھے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن بھی سامنے لا کے رکھی جائے گی، تو ایسا انسان کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا۔ خرابی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان انسانوں سے توقعات رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کی اسے پوری پوری جزا دے دی جائے گی، ایک ذرے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، سب کو وہیں جا کے ٹھہرنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی یہ انسان کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہیں، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت
اور اس کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، تو عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہ. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے. یعنی ایک انسان ایک ہی طریقے پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. تو حیرت کی بات ہے نا، یعنی سارا سسٹم وہی چل رہا ہوتا ہے اندر، لیکن پروڈکشن فرق ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی کا بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. یعنی جس طرح انسان مٹی سے، ماں کے پیٹ سے گزر کر دنیا میں آ جاتا ہے ایک زندگی لے کر، ایسے ہی انسان دوبارہ مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے اور پھر اس مٹی سے پھر اٹھ جائے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ جیسے آج پیدا ہو گئے اسی طرح کل بھی ہو جاؤ گے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی دنیا میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مالک کر دیا. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، کیونکہ اہل عرب شعرا ستارے کو پوچھتے تھے. فرمایا کہ تم اس کو کیوں الہ مان رہے ہو؟ اس کا الہ اللہ ہے، تو وہ کسی کا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو کریشن ہے، مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو، یعنی قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا پھینکا، یعنی زمین کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پٹھایا. پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی کہ کیا چھا دیا، یعنی ان کو زمین میں دھسا کے پھر اس کے اوپر پانی آ گیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی قیامت کی. اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی تخلیق پر، اس کی قدرت پر اور آخرت کے آنے پر یہ تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو نہ ماننے والی ہوں؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، اور چیزوں میں مشغول ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یہ آیت سجدہ ہے. فاسجدوا للہ وعبدوا، یعنی بندوں کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیں، نہ کہ تکبر کا رویہ اختیار کریں. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعہ وانشق القمر. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس سلسلے میں بہت سی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. قمری مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، فل مون تھا، چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ یکا یک وہ پھٹا. اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی سے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا. اور یہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت جاری رہی اور اس کے بعد باہم دونوں ٹکڑے جڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو. تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا، اس لیے ہمیں یہ 2 ٹکڑے نظر آئے. مان کے پھر نہیں دیے، ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے سفر میں بھی یہ واقعہ دیکھا اور آ کے بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. تو ظاہر ہے اگر مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو کیا، تو جو راستے میں تھے ان پہ کس نے جادو کیا؟ انہوں نے کیوں دیکھا؟ انہوں نے جب یہ گواہی دی پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے. کہ اور انسان کا حال یہ کہ جو بات وہ نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کر لیتا ہے. اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایک معجزہ تو ہے، لیکن آپ کی اور قیامت کے درمیان کچھ زیادہ عرصہ باقی نہیں. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے. مگر تنبیہات، ڈراوے، خبردار کرنا ان پہ کارگر نہیں ہوتا، ان کو کوئی اثر نہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی قیامت کے دن۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اس طرح جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ یعنی کبھی دیکھا ہوگا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ٹڈیاں اچھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی زمین کھلے گی اور لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر آنے لگیں گے۔ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے مر کے اسی زمین کے اندر ہی گئے ہیں، اور پھر مٹی نے ان کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دوبارہ سارے آسانی کے ساتھ نکل کر سامنے آ جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، بہت مشکل دن۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی قوم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑی سی بات کوئی ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کو کتنا ہم سوچتے ہیں کہ بس انف از انف۔ پیغمبر نے 950 سال تک لوگوں کی باتیں سنی، ان کی مخالفت سنی، لیکن جمے رہے۔ جب دیکھا کہ 1000 سال ہونے کو ہیں اور یہ قوم نہیں مانتی تو پھر دعا کی، کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے، یہ مجھ پہ حاوی ہو گئے ہیں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، زمین بھی پانی اگلنے لگی، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا، آسمان اور زمین کا باہم مل گیا اور بیچ میں یہ ڈوب گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک بہت ہی بلند و بالا پہاڑ ہے، کوہ ارارات، جس پر اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے ہیں، اور اس میں کئی ایک تحقیقات بھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ واقعی وہی کشتی ہے تو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر تک چلا گیا، یعنی ہزاروں فیٹ اوپر چلا گیا پانی سطح سمندر سے، اور پھر اس کے اوپر کشتی ڈولتی گئی اور جا کے جودی کے اوپر ٹک گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا، فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہے جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ایک ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یعنی انہیں یہ چیز اپنی حیثیت کے خلاف نظر آئی کہ انسان کو جو انہی کی قوم میں سے ایک ہے اس کو اپنا لیڈر مانے، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور برخود غلط ہے، یعنی اس کے پاس کوئی خیر نہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔
ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے اور ایک اونٹنی نکالی جائے چٹان کے اندر سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیج دی، لیکن جب اونٹنی آئی تو اس نے ان کا کنویں کا پانی پینا شروع کر دیا، تو پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو بہرحال پہلے تو باری مقرر کی گئی کہ ایک دن اونٹنی کے پینے کا اور ایک باقی قوم کے لینے کا، تو اس پر یہ راضی نہ ہوئے اور بالآخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا، یعنی پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے، یعنی بالکل کھائی ہوئی چیز اور ردی مال۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے نصیحت دی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، دیکھو لوط کی قوم نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی ان کو عذاب سے بچانا تھا، کس بنا پر؟ ان کی شکر گزاری کی بنا پر۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لی کوئی بات۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی، یعنی قوم لوط کی جو فرشتوں کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ 3 بڑے فرشتے عذاب لے کر گئے تھے، جن میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، فذوقوا عذابی ونذر، چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی ان سے یہ زیادہ اچھے ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ تم جتنے بھی بگڑو، جو بھی غلط کام کرو، تمہاری پوچھ نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ یعنی دنیا کے عذاب بڑی اہمیت نہیں رکھتے، اصل پکڑ تو وہاں کی ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں لکھا ہوا ہے، سب کے نامہ اعمال تیار ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، ہر چیز کو لکھ رکھا۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ،
نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہ رب العزت کے قریب۔ اور اس سے بڑا عزت کا کوئی اور مقام نہیں کہ انسان خالق کے کائنات سے ملاقات کرے اور اس کے معزز ترین بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس چیز کے لیے جو جتنی بھی کوشش کر سکے اسے کرنی چاہیے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اس میں سے اس کی خاص صفت الرحمن جو بسم اللہ میں بھی آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات رحم کو پکارتے ہیں ایک طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا ایک انعام ہے، اس کی ہم سب انسانوں کے اوپر ایک خاص شفقت ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کو بھی سکھانے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جتنی بھی قوموں کے واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، ان کی تاریخ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں، صحیح ریکارڈ جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، تو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گئے، پھر آپ نے ہمیں دیے۔ یہ سارے واقعات کیوں سنائے اللہ تعالیٰ نے؟ ہم پر رحم فرماتے ہوئے کہ دیکھو تم وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ اسی طرح اور کون سی چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، سب کچھ اس کتاب میں بتا دیا گیا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے کہ پہلے قرآن کی بات ہوئی، پھر انسان کی بات ہوئی۔ تو جس رب نے یہ قرآن بھیجا ہے اسی نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر انسان کی وہ خوبی جو اسے باقی خوبیوں سے، باقی مخلوق سے ممیز کرتی ہے، بالکل الگ کرتی ہے، وہ ہے بولنے کی صلاحیت، بولنے کی قوت۔ اور بولتا انسان اس وقت ہے صحیح طور پر جب وہ صاحب شعور ہوتا ہے، نہیں گویا انڈائریکٹلی بتایا گیا کہ انسان کو عقل عطا کی، ورنہ تو چڑیا بھی بولتی ہے، پرندے بولتے ہیں، اور بہت سے جانور بولتے ہیں، بکریاں بھی بولتی ہیں، لیکن ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے۔ اور انسان کا بولنا کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھی، خواہشات رکھی، جذبات رکھے، احساسات رکھے، اور انسان ان سب چیزوں کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے۔ کتنا وہ عقل مند ہے، کیسے وہ جذبات رکھتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، یہ سب کچھ ہماری زبان ہی اگلتی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اس زبان سے جہاں ہم بہت کچھ اور باتیں کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم بھی دیں۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو توجہ دیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ اب آپ دیکھیں حیران کن بات ہے، ایک طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف کائنات کی نشانیوں کی بات ہے، ایک طرف قرآن کے اترنے کی بات ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں جو سورج چاند کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جس رب نے یہ اتنے حساب کے ساتھ بنایا، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ تو جس نے اتنے زبردست کیلکولیشنز کے ساتھ ان کے فاصلے رکھے، ان کے سائزز مقرر کیے، ان کے اندر جو ہیٹ، حرارت، روشنی، جو کچھ بھی انسان کے فائدے کے لیے رکھا، وہ بالکل صحیح توازن کے ساتھ رکھا، اسی نے یہ قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کی ساری مخلوق اس کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور بندے کے لیے بھی حق یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ یعنی یہ ہے پیزڈ نہیں سب کچھ بنا، ان سب کے اندر بہترین توازن ہے۔
اللہ نے اس کائنات کو عدل پر بنایا ہے، لہذا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، تم بھی عدل پر قائم رہو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی دوسروں کو ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی انسان اس زمین کا حق دے۔ انوائرمنٹ کے ایشوز جو ہیں اس وقت کتنے الارمنگ ہیں، کتنے پریشان کن ہیں کہ زمین پر کچھ سپیشیز بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کچھ اور جانور جو ہیں ان کے لیے زمین پہ رہنا دوبھر ہو گیا ہے، اور انسان نے بعض اوقات ان چیزوں کو ابیوز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ زمین صرف تیرے لیے نہیں بنی، تیرے لیے جو چیزیں بنی ہیں وہ بھی یہیں رہیں گی، تو ان کے رہنے کا حق بھی انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پیکڈ، صاف ستھرے، ورنہ آپ دیکھیے کہ میٹھی چیز اگر یوں خالی جگہ پہ چھوڑ دی جائے تو اس کو کیا کچھ نہ چمٹ جائے۔ طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں کی رات ان پر سورۃ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ یہ جواب دیتے، اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا۔ ان انسان کی تخلیق کے مرحلے بتائے جا رہے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے اور اپنی قدر پہچانے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے اور جس طریقے سے اس کو بنایا اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار ہو۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ یعنی سورج کہیں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف سے غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ دراصل دوسرے کے لیے مشرق بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت غروب اور طلوع کا سلسلہ جاری ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یعنی ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اپنی رفتار، کوئی اپنے اپنے کلر، کوئی اپنے اپنی حالت کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دونوں سے ہی موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی میٹھے سے بھی اور نمکین سے بھی، یا گرم سے بھی اور ٹھنڈے سے بھی، جو بھی مختلف قسم کے سمندر میں پانی کے رنگ یا شکلیں یا اس کے مزاج رکھے ہیں، ان سب کے اندر سے خیر نکلتی ہے، انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزن کے تمہارے جہاز کس طرح اس کے سینے پہ کھڑے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس نے بنائی فنا ہونے والی ہے، زمین پر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے، اس لیے اے انسان تو بھی اسی سے مانگ، اور کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر آج تیری دعا نہیں سنی گئی تو ہو سکتا ہے کل تجھے تیری مراد مل جائے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، دو بوجھو یعنی جن و انس، ان قریب ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یعنی قیامت کا دن آئے گا تو دونوں سے حساب لیا جائے گا. یعنی جس طرح انسان مکلف ہیں اسی طرح جن بھی، انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور دونوں سے ہی عبادت کا مطالبہ کیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو پھر اگر نہیں بھاگ سکتے تو کیا کرو؟ اللہ کے آگے سبمٹ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، خوشی سے اس کی بات مان لو. تمہارے پاس اتنا زور نہیں ہے جو تم بھاگ سکو کہیں. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس وقت قیامت آ جائے گی تو پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ ان کا حساب دینا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نامہ اعمال تیار ہو کے سامنے آ جائے گا، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے. اور ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو جیسا ہوگا وہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پاؤں سے اور ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس میں اور گرم کھولتے پانی کے بیچ میں گردش کرتے رہیں گے، جیسے کہ پیچھے بھی اس کی تفصیل گزری ہے کہ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو زقوم دیا جائے گا، وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ شدید پیاس لگے گی. پانی مانگیں گے تو ابلتا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں گل کے باہر آ جائیں گی. جب وہ پانی پی چکیں گے اور اس سے کوئی پیاس تو بجھے گی نہیں تو واپس ان کو دوبارہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھر وہاں پر تڑپیں گے اور دوبارہ یہی سائیکل چلتا رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں. یعنی اب اچھے لوگوں کا انجام بہت اچھا بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں کے بیچ میں دو رواں چشمے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. جنت کی عورت کی نگاہ کی تعریف کی جا رہی کہ باحیا عورت ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یعنی چھپا کے رکھے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. محمد بن علی بن حنفیہ سے مروی ہے کہ یہ ایک ضابطہ ہے، یعنی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، جو نیک کے لیے بھی ہے اور بد کے لیے بھی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ یہ ایک ضابطہ عامہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جانا چاہیے
جیسا وہ کرتا ہے، یعنی اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، یعنی نیکی ہی. کوئی اچھا کرے تو اس کو عقل بھی کہتی ہے، انسان کی فطرت میں بھی یہی بات ہے، دین بھی یہی بتاتا ہے. کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، اس کا بدلہ اچھا ہی ہونا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، گھنے سرسبز شاداب باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار. جریر کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے ابو عبداللہ، یہ جو جنت میں کھجور اور درخت ہوں گے یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا اس کی جڑیں اور تنے سونے اور موتیوں کے ہوں گے، اور اس کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی، یعنی نیچے جو اس کا سٹیم ہے اور جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ دنیا کی کھجوروں سے مختلف ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، یعنی ظاہر اور باطن ان کا خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس اور نادر فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس سے اچھے برے کا فرق بتایا، اس کے سامنے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے، اچھا بھی اور برا بھی، جنت اور دوزخ دونوں کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا، اور اس میں جانے والوں کی صفات بھی بیان کر دی، اور پھر انسان پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو رب کا نام تو بہت برکتوں والا اور بہت جلال و اکرام والا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص بھی اگر اس کی اطاعت کی طرف نہ لپکے. تو اس میں ہماری اپنی عزت اور ہمارا اپنا فائدہ اور بھلا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف خوشی سے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہم صرف اس کے آگے کھڑے ہی ہوں گے تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آئے گا. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک بار نہیں بار بار اس بات کی تکرار ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ رحم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو خبردار کیا اور اسے نعمتوں کو دیکھنے، ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور اسے پہلے سے بتا دیا کہ اتنا کچھ تمہیں دیا گیا ہے کہ جس کو تم جھٹلا نہ سکو گے، جس کا تم انکار نہیں کر سکو گے. تو اگر کل انکار نہیں ہوگا تو آج ہمارا رویہ انکار سے اقرار میں بدل جانا چاہیے. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا تھا کہ جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں اقرار کرنے، اعتراف کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا سامنے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا اس کو. اب وہ تہہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، پوری زمین پہ زلزلہ ہوگا. ابھی تو جو زلزلے آتے ہیں کسی ایک ایریے میں ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا، باقی پرسکون ہی ہوتے ہیں، لیکن اس دن کسی کو بھی سکون نہ ملے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، اور پہاڑ اسی طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اڑے پھر رہے ہوں گے کہ پراگندہ غبار بن کے رہ جائیں.
تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سارے انسان 3 گروپس میں بٹ جائیں گے. دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یہ آبویسلی عام نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہو جائیں گے الٹیمیٹلی. اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے دین کا انکار کرنے والے، اس کے احکامات سے پھرنے والے. اور آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے، یعنی جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائیں گے. وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، انکار ہی نہیں کیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا. اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. یہ ہے سابقین کی علامت کہ دوسروں کے لیے بھی وہ اتنے ہی خیر خواہ جتنی کوئی خیر خواہی اپنے لیے کرے، اپنی ذات سے کرے. یعنی دوسروں کا فائدہ اور بھلا چاہنے والے لوگ، اور نیکی کے کام اور نیکی کے راستوں پر دوڑنے والے، اللہ کی طرف بھاگنے والے، اور کسی بھی لمحہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر یا معمولی سمجھ کے چھوڑنے والے نہیں. فرمایا ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے کم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے. پہلوں میں سے زیادہ اس لیے کہ اس وقت شاید فتنے کم تھے اور اٹریکشنز کم تھیں، تو نیکی کی طرف جانے والے مواقع زیادہ تھے، یا اس کی طرف جانا نسبتاً آسان تھا. اور آج چونکہ ہر طرف ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پر ایسے شیطان ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور انسان مقصد فوراً بھول جاتا ہے. تو جو شخص دنیا میں نیکی کی طرف دوڑ نہ لگا سکے وہ قیامت کے دن سابقین میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر علی سرور موضونہ، سب سے پہلے ان کا انعام بتایا جا رہا ہے. ان کو کیا ملے گا؟ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی ان کے جو بیٹھنے کی سٹنگ روم ہوں گے یا سٹنگ ایریا ہوں گے وہ بہت ہی زبردست ڈیکوریشن والے ہوں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑ پھر رہے ہوں گے، یعنی کنٹینرز لے کے ہر طرف پھر رہے ہوں گے کہ کس کو چاہیے. اور جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور ان کے سامنے طرح طرح کے وہ لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، یعنی ان کی اپنی چوائس ہوگی، جو جس کا ذوق، جس کا ٹیسٹ. ابو امامہ سے روایت ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا، یعنی فوراً ہی پہنچ جائے گا. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، یعنی وہاں ان کی گفتگو بھی بہت اچھی ہوگی، اور کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کو پھپتی نہیں کسے گا، کوئی کسی کو بلٹل نہیں کرے گا. ہر کوئی بات کرے گا تو وہ دوسرے کی خوشی کا ہی باعث ہوگی، وہ خوشی میں اضافہ کرنے والی ہوگی. دنیا میں آپ دیکھیے کہ قریب سے قریب لوگوں کے اندر بھی بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، بہن بھائیوں کے بیچ میں، ماں اور بچوں کے بیچ میں ہمیشہ خوشگوار گفتگو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی لغو کا پہلو شامل ہو ہی جاتا ہے. لیکن وہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ایک بیڈ ورڈ بھی نہیں کہے گا، الا قیلا سلاما سلاما، مگر جو بات ہوگی سلامتی والی اور ٹھیک ٹھیک ہوگی. یعنی سلام کی پکار ہر طرف سے آئے گی، اور ہر طرف سے ان کو جو باتیں سننے کو ملے گی وہ بھی امن پر مبنی ہوگی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، کیا کہنا دائیں بازو والوں کا، ان کی کیا کتنی خوش قسمتی. فی صدر مخضود، وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. یہ ہے ان کا انجام اور ان کا ریوارڈ. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق
اور عمر میں ہم سن، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، لیکن سابقین اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ نیکی کی طرف دوڑنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے، بائیں بازو والے. بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوگے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں بڑے اچھے زندگی بسر کر رہے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی کبیرہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتے تھے، ان پر ڈٹے ہوئے تھے خوشحالی کے اثر سے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے یا نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں غلط کام بھی کر لوں تو میرا کچھ نقصان نہیں. تو اس طرح وہ حق سے دور ہوں گے، لہٰذا یہ ان کا انجام ہوگا. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. ان کا عقیدہ آخرت ہی درست نہ تھا. کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے جب یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، یعنی جہنم میں، اسی سے تم پیٹ بھرو گے کیونکہ بھوک تو بہت لگے گی، سائز بھی بڑھ جائیں گے انسانوں کے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یعنی ایک بیماری ہے اونٹ کی کہ جس میں اونٹ بہت زیادہ پیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں، قیامت کے دن ان کو یہ بدلہ ملے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس بات کو مان کیوں نہیں جاتے، اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب انسان اس بات کو مان لیتا تو پھر اللہ کا حق بھی ماننے لگتا ہے، وہ تو قدرتی نتیجہ ہے اس کا. کیا کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل کے رکھ دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، نہیں بھیانک شکلوں میں. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ اگر انسان دیکھے نا تو ماں کے پیٹ میں بچے کی جو شکلیں بدلتی ہیں، اگر اس میں سے پریمیٹیو ایج کی یا پریمیٹیو جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی پریگننسی کا، اگر اس شکل میں انسان باہر آ جائے تو آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے گڑھے، اور اس کا سر اتنا بڑا اور دھڑ اتنا چھوٹا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ابھی ایسی شیپ میں کہ انسان دیکھ کے ڈر جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین شکل میں پیدا کیا اور بہترین حالت میں اس نے دنیا میں ہمیں رکھا. فرمایا کہ تم اپنی اس پیدائش سے اور اس کے عمل سے اور اس میں جو ماں کے پیٹ میں جب تم تھے اور تمہاری مختلف حالتیں تھیں اس سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا بیج جو تم بوتے ہو، یعنی زمین کے اندر، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح زمین کے اندر ہر طرح کے نباتات اگانے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کے رکھ دیں، کچھ نہ اگے، پنپ ہی نہ سکے، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ، مختلف ریزنز تلاش کرتے رہو کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. اس وقت تمہیں اپنا نقصان یاد آ جائے. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، کبھی سوچا ہم نے جب ہم پی رہے ہوتے ہیں اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بادل نہ برسائے، خشک سالی ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی خوشحالی باقی نہ رہے. ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، یعنی کڑوا، کیونکہ سمندر تو کڑوا ہوتا ہے، اور اس سے جو پانی اوپر اٹھتا ہے اس میں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ نمک ساتھ نہیں جاتا. ایک طرح سے میٹھا پانی جاتا ہے، پھر وہ بادل بن کے کسی زمین پہ برستا ہے، پھر انسان اس سے پیتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، اور دیگر ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اصل بات یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے انسان، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے جو بھی استعمال کرے. افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو،
اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر جگہ اس کے مطلوبہ چیزیں رکھ دی. اب پہلے زمانے میں ماچس کے کارخانے تو نہیں تھے، یہ بجلی تو نہیں تھی کہ جس سے لوگ اپنے ہیٹر جلاتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے درخت پیدا کیے کہ جن کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرار کے آگ پیدا کر لیتے تھے وہ. فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، یعنی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور پر. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، بہت عزت والا، عظمت والا، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، یعنی لوح محفوظ پر، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یعنی وہاں پاکیزہ فرشتے اس کی حفاظت پر ہے یا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہر ایک نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. اس سے دراصل قرآن پاک کی عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے. بندو تم بھی اس کو مقام دو، تم بھی اس کی قدر کرو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، بے رخی برتتے ہو. یہاں ایک طرف قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے اور دوسرا ان لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لگا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. یعنی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اتنی محفوظ رکھی ہے کہ جس کے پاس مقرب فرشتے ہی جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہی جس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ اتنا اہتمام برتتے ہیں اور تم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں، کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہارا اختیار، تمہاری قوت، تمہاری طاقت کہاں جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اور بڑی سے بڑی مشینیں بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتی، واپس نہیں لا سکتے. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. انسان کو دنیا کے بنسبت آخرت کے منظر نظر آنے لگتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے. فرشتے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو مر رہا ہوتا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا ہے پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں ہے. برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، دائیں بازو والوں میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. یعنی اس کو وہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تم آئندہ کس کیٹیگری میں ہوگے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہونا ہے، اسی طرح دنیا سے روانگی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ پاک ہے وہ رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، جس نے یہ سارا سلسلہ چلایا، جس نے یہ سارے انتظامات رکھے اور جو جس چیز کا مستحق تھا اس کو اس ٹھکانے تک پہنچا دیا. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض
شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اسی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دعاؤں میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، مثلا ایک دعا میں آتا ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ یعنی اول و آخر، سارا حکم، اقتدار، قوت، ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، اور باقی سب تیری مخلوق ہے۔ جب انسان اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر بھی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دل بھی چاہتا ہے۔ پھر مزید فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کے اندر کی بے پناہ مخلوق کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا، فرمایا اسے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہی جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے۔ اب یہ جو عرش پر مستوی ہونے کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہے۔ امام مالک سے کسی نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہوئے، والکیف مجہول، کیسے ہوئے، کیا طریقہ تھا، کسی کو نہیں خبر، اللہ نے نہیں بتایا تو کیسے پتا چل سکتا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہوا تھا تو یہ سوال ہی بدعت ہے، ایسے سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہیں، اوپر ہیں۔ پھر فرمایا جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد جو اوپر جاتی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی ہر جگہ وہ ساتھ ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہے، یا اس کے بارے کی تفصیل جو ہے یا حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور نیک بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، لہٰذا تم کیا کرو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، جو تمہاری جانشینی میں اس نے دی ہیں، تمہارے اختیار میں دی ہیں۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو پھر تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے
کہ انسان اندھیروں سے نکلے، جہالت کے، لا علمی کے، اور روشنی کی طرف آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر تم نہیں دو گے تو تم خود ہی محروم رہ جاؤ گے۔ اور اگر انسان غور کرے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دیتا، وہ اسی میں سے دیتا ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کو، تو اس لیے کس بات کا احسان؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، یعنی جب دین کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یعنی جب اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہو جائے گی، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا ایک دین، تو اس کے بعد جو لوگ مال خرچ کریں گے ان کے مال کی وہ قدر نہیں ہوگی جو مشکل وقت میں خرچ کرنے والوں کی، جبکہ اس کے ساتھ کوئی بظاہر ترقی نظر نہیں آتی۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو، وہ سارے کے سارا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رطل بلکہ 1 رطل خرچ کرنے کی بھی برابر نہ ہوگا۔ یعنی جن صحابہ کرام نے اپنی غربت، اسرت، تنگی کے دور میں خرچ کیا، ان کا چھوٹا سا سرمایہ بھی خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد کہ جب سب کچھ آسانی ہو گئی اور پھر کوئی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لائیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ برابر بھی یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکو گے، یعنی جن صحابہ کرام نے ابتدائی تنگی کے دور میں خرچ کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر مارتا نہیں، لیکن اس وقت میں قربانی کرنا جب انسان خود مشکل حال میں ہو، وہ قربانی کہیں زیادہ بڑی ہوتی بنسبت اس کے کہ جب انسان سہولت کے ساتھ کچھ کر رہا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ اجر دیتے وقت یہ دیکھے گا کہ کس نے کس وقت میں کیا کام کیا اور کیسے کیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ یعنی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، تمہیں کو لوٹانا ہے، تمہیں کو اجر ملے گا، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ ان کے ایمان کا، ان کے عمل صالح کا، اور ان کی نیکیاں روشنی کی شکل میں ان کو قیامت کے اندھیروں میں راہ دکھا رہی ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے وہ نور حاصل ہی نہیں کیا ہوگا۔ یعنی جس شخص کے دل میں سچا ایمان نہیں، اس کے برعکس منافقت ہے، تو قیامت کے دن اس کے اندر وہ روشنی بھی نہیں ہوگی، اس کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو سچے ایمان والوں کو ملیں گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز نہ ہو تو انسان دوسرے سے لے لیتا ہے، کام چلا لیتا ہے۔ وہاں بھی لوگ یہی چاہیں گے کہ دوسرے لوگ اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے دیں یا اپنے نور میں سے کچھ دے دیں تاکہ اس دن کی مشکل تھوڑی آسان ہو جائے۔ مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ یعنی جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے گا، ایک طرف اس دروازے کے اندر والی سائڈ پہ نعمتیں ہی نعمتیں، بہاریں ہی بہاریں، اور دوسری طرف باہر والی سائڈ پہ دوزخ کا عذاب۔ تو منافقین کے لیے یہ دروازہ ایک حد فاصل ہوگی، وہ اس کو کراس کر کے اندر نہیں آ سکیں گے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ قربانیاں نہیں دی ایمان کے لیے، وہ اپنے دین کے لیے جو مخلص اہل ایمان نے دی تھی، تو اس لیے انجام بھی فرق۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو ایک گھر میں رہتے تھے، ایک جگہ پر ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ہماری دوستیاں تھیں،
مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی مسلمان ہو کر بھی تم نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا، تم ایمان اور کفر کے بیچ میں ہی لٹکتے رہے۔ موقع پرستی کی، یعنی انتظار میں رہے کہ کب فیوریبل حالات ہو تو ہم دین کی طرف آ جائیں، یعنی یہ نہیں کہ ہر حال میں دین قبول کیا، صرف کنوینئنس کے ساتھ، صرف فائدے کے موقع پر شک میں پڑے رہے۔ یعنی تمہارا اصل تو یہ کہ یقین نہیں تھا، اللہ کے بارے میں شک، کتاب کے بارے میں شک، احکامات کے بارے میں شک۔ تو جب ایک انسان کسی بھی چیز کے بارے میں شک رکھتا ہے تو پوری طرح قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لے سکتا۔ اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں کہ ہاں ہمارے بہت سارے جو نیک دوست ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی، یا پھر یہ کہ تم مغلوب ہو گئے۔ اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا، یعنی منافقین اور کفار سے کسی قسم کا کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اللہ کی بات سنتے ہی ان کے دلوں کی بے حسی ختم ہو جائے، ان کے اندر ایک حرارت آ جائے، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے مجھے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ اپنے انبیاء کے جانے کے بعد جب انہوں نے کتاب کو بھلا دیا اور صرف ظاہری دین رہ گیا، اس کی کوئی اسپرٹ نہیں رہی، تو آج تم دیکھو کہ کس طرح اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے، انہیں اللہ کے نافرمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نشانیاں صاف صاف تم کو دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ ایک ظاہری دل لگی اور ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش، جب بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے کہ ہر طرف گرینری ہو گئی، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک چیز کا انجام ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خود انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور کس طرح اچھا بھلا جوان صحت مند خوبصورت انسان بڑھاپے میں بیمار نظر آنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کھیتوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں تو کیسے بعض اوقات ہرے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے انجام کو دیکھیں تو کس طرح وہ سوکھ سڑ جاتے ہیں، کھیتیاں کٹ جاتی ہیں اور زمین بالکل ویران نظر آتی ہے۔ اسی طرح اولاد کو دیکھیں تو کچھ عرصہ وہ گھر کی رونق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب اڑ جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ یہی حال باقی تمام چیزوں کا بھی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان اگر دیکھے کہ یہ پہلے کہاں تھی، اب کہاں ہے اور آئندہ کہاں ہوگی، کچھ بھی پائیدار نہیں، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، سب ختم ہونے والا ہے۔ تو پھر انسان کرے کیا؟ کیا اسی دنیا کی چیزوں کے پیچھے کھو کے رہ جائے؟ نہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض،
دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقو، باہم کمپٹیشن کرو. کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. بہت بڑا گھر ہے وہ تمہارے لیے جو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین پہ جو پتا بھی گرتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. لیکن یہ علم ایسے نہیں جب پتا گر جاتا ہے تو اس کو پتا چلے، یہ اس سے پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کون پتا کتنے عرصے میں گر جائے گا، کون انسان کب فوت ہو جائے گا، کس انسان پہ کب تکلیف آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے جو صرف ماضی پر نہیں، جو صرف پریزنٹ حال پر نہیں، بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے جیسے ماضی کے بارے میں. یعنی اس کے لیے برابر ہے کہ کون سی چیزیں ہو چکی اور کون سی نہیں ہو چکی. اور یہ دراصل تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. یہ کون کرتا ہے؟ وہی جس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں. یعنی لوہا زمین سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں نے اتارا، اوپر سے آیا. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے عدل قائم کیا جائے. یعنی جو شریر ہیں، شر پسند ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا حق مارنے والے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. یعنی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ دل کے بہت نرم اور ترس کھانے والے لوگ ہیں، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینا. ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. اسی لیے دین میں ایسے کام نہیں شروع کرنے چاہیے جو انسان نبھا نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا تو اس کو پتا تھا کہ ایک انسان کی کیا وسعت ہے، کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس نے ہمیں ہماری بہت سی ضروریات کے ساتھ پیدا کیا، جس میں کھانا پینا، بال بچے، گھر، شادی اور بہت ساری چیزیں. تو اگر کوئی شخص ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر ان کے قریب نہ جائے، بے وجہ فاقہ کشی کرے یا شادی نہ کرے یا بچے نہ پیدا کرے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کو نبھا سکے. یہ ان نیچرل ہونا ہے. تو اس لیے جب نصارہ نے اپنے اوپر یہ چیزیں ڈالی، نیکی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم رکھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کی پابندی نہ کر سکے. تو کوئی چیز شروع کر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، بلکہ دگنا اجر. ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے. مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی وہ مان کے نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے،
تو تمہیں اس دنیا میں بھی روشنی عطا کرے گا اور پھر کل قیامت کو بھی روشنی نصیب ہوگی. سوچئے اس وقت انسان جو حشر کا دن اندھیروں کا دن ہے، ہر ایک کے پاس اپنی پرسنل روشنی ہوگی. کسی کی روشنی دور دور تک جاری ہوگی، کسی کی صرف اس کے قدموں تک ہوگی، اور منافق کی صرف اس کے انگوٹھے میں کے ناخن میں ہوگی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی. اسی وجہ سے وہ ڈر کے مارے دوسروں سے روشنی مانگے گا مگر کوئی اس کو دے نہ سکے گا. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے دن حشر کے میدان میں اس کے لیے روشنی ہو تو وہ وہاں تلاش کرنے کے بجائے یہیں سے ساتھ لے کے جانی چاہیے، اور وہ ہے ایمان کی روشنی، عمل صالح کی روشنی، اچھے اخلاق کی روشنی، اللہ کی محبت کی روشنی، تقوی کی روشنی. اور اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پہلی قوموں کو ہی نہیں انبیاء اور کتابوں سے نوازا، بلکہ تمہارے پاس بھی رسول بھیجا اور تمہیں بھی کتاب عطا کی. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوا. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹھیک ہے؟ کہ پارے میں نے جو محسوس کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جیسے عذاب کے بارے میں آیات پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور جہنم کی جو سزائیں بتائی جاتی ہیں تو اس سے ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خوف کا احساس ہوتا ہے. لیکن آج مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے الرحمن کی جو رحمت وہ میں نے باقاعدہ فیل کی ہے. مطلب بے شک کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید میں رہتا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ رحمان میں اور واقعہ میں جنت کی خوبصورتی، اس کے انعامات اور اس کا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے ذہن سے ہٹنے نہ دوں، اور خوف کی بجائے اگر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ شوق اور جذبے سے اللہ کو راضی کرنے کے کام کروں تو میرا خیال ہے اس میں اور زیادہ مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ فَفِرُّوا إِلَى اللہ بھی کہا گیا جی کہ اللہ کی طرف دوڑو، اور سابقون کی بات بھی ہوئی. جی تو یہ ساری چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف اور تیزی سے بڑھیں. جی شکریہ. الحمدللہ. میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس میں آج یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس کو اپنی دنیا کی زندگی سے ریلیٹ کریں، بحیثیت ایک ماں ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ رزلٹ کے اس کے لیے شروع سال سے کرتے ہیں کہ تیاری کرو تو کم سے کم فرسٹ نہیں آؤ، سیکنڈ نہیں آؤ تو اچھے بچوں میں تو شمار ہو جاؤ. تو یہی اگر ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ کرے کہ ہم مقرب لوگوں میں سے ہوں تو کم سے کم ہم دائیں بازو والے لوگوں میں سے تو ہو جائیں. اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ لا سکیں. یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی ہر اینگل سے کی ہے. قرآن میں ہر قسم کی بات انسان کے لیے دے دی ہے کہ انسان چاہے تو اس سے رہنمائی لے، روشنی لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. اس پورے پارے میں جنت کی بہت ساری باتیں بتائی گئیں، لیکن دونوں صورتوں میں خاص طور پہ آیا ہے بما کنتم تعملون، کہ جنت تمہیں اس لیے ملے گی جو تم عمل کرتے ہو. ہم بحیثیت امت مسلمہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی کا پلو پکڑ کے ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ عمل کی بات ہوئی. آج کی جتنی بھی آیات تھیں اس سے یہ چیز پتہ چلی جو سامنے کہ قرآن ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. قرآن بہت آسان ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سے نصیحت پکڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. مسلسل یہ تکرار ہے کہ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اسے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی بات پوری مخلوق جو ہے وہ مان رہی ہے سوائے انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے. ہوا، سمندر، درخت، سب اللہ تعالیٰ کے کہنے مان رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی سمینا و اطعنا کے اس پر چلیں اور اپنا سجدے میں گر جائیں، کیونکہ اگر ہم مان نہیں رہے تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب ہم خسارے میں ہیں. آج 27ویں پارے میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ تنگی میں خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے.
تو اگر ہم آج دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ تو ہمارے آس پاس کچھ ہیلپرز ہوتے ہیں، کچھ مددگار، کچھ میڈس، تو ان کو اگر ہم یہ اس بات کا شعور دلائیں، کیونکہ وہ لوگ بیچارے کام کے بوجھ تلے بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ان کو کم از کم اس بات کا اگر ہم شعور دلائیں کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی کچھ نکال سکتے ہیں اپنی منیمم سیلری میں سے، تو وہ زیادہ آپ کو اجر ملے گا بنسبت اس کے اور لوگوں کے جن کے پاس بہت ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے سامنے آیات رکھی ہیں، اس میں دیکھیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمام آیات ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پہلے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی بات ہوئی، پھر بات ہوئی کہ اللہ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور پھر دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ پھر سورہ رحمان میں فرمایا کہ علم القرآن، اور جیسے کہ آپ نے ہمیں حدیث بھی بتائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ زیادہ اولین درجے پر ہے، تو ہمیں سیکھنے کے عمل کو زیادہ سے زیادہ اس پر اسٹریس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا ہم سے کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا بتائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔